دن کے 11 بجے ہیں۔ السلام علیکم، یہ ریڈیو پاکستان ہے۔ ترنم حامد سے خبریں سنیے۔ اہم خبروں کا خلاصہ۔ نگران وزیر اعظم کوہاٹ روانہ ہو گئے ہیں، جہاں وہ کیڈٹ کالج کوہاٹ کے یوم والدین کی تقریب میں بطور مہمان خصوصی شرکت کریں گے۔ بحری فوج کے سربراہ نے کہا ہے کہ پاک فوج خون کے آخری قطرے تک مادر وطن کے چپے چپے کا دفاع کرے گی۔ چیف الیکشن کمشنر نے ملک میں شفاف اور پرامن انتخابات کے انعقاد کا عزم ظاہر کیا ہے۔ اور پاکستان اسٹاک ایکسچینج میں تیزی کا رجحان ہے اور آج 100 انڈیکس 600 پوائنٹ سے زائد اضافے کے ساتھ 64,000 پوائنٹس کی حد عبور کر گیا۔ اور اب خبریں تفصیل کے ساتھ۔ نگران وزیر اعظم انوار الحق کاکڑ کوہاٹ روانہ ہو گئے ہیں، جہاں وہ کیڈٹ کالج کوہاٹ کے یوم والدین کی تقریب میں بطور مہمان خصوصی شرکت کریں گے۔ وزیر اعظم تقریب کے شرکاء سے خطاب کریں گے۔ بعد میں وزیر اعظم ایوارڈز کی تقریب میں شرکت کے لیے کراچی روانہ ہوں گے۔ تقریب کا اہتمام پاکستان اسٹاک ایکسچینج نے کیا ہے۔ تقریب میں پاکستان میں بہترین کارکردگی کا مظاہرہ کرنے والی 25 کمپنیوں میں ایوارڈز تقسیم کیے جائیں گے۔ بحری فوج کے سربراہ جنرل سید عاصم منیر نے کہا ہے کہ پاک فوج خون کے آخری قطرے تک مادر وطن کے چپے چپے کے دفاع کا مقدس فریضہ سر انجام دیتی رہے گی۔ وہ پشاور میں پہلی قومی ورکشاپ خیبر پختونخوا کے شرکاء سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ قوم کو مسلح افواج کے کارناموں پر فخر ہے۔ بحری فوج کے سربراہ نے کہا کہ خیبر پختونخوا کے عوام کی سیکیورٹی فورسز کی غیر متزلزل حمایت کے نتیجے میں صوبے کو استحکام آیا اور سماجی اور اقتصادی ترقی کے منصوبوں کو عملی شکل ملی ہے۔ سید عاصم منیر نے کہا کہ پاکستان کے استحکام اور امن کو تباہ کرنے والی قوتوں کے مذموم مزاعم کو جامع حکمت عملی سے ناکام بنایا جا رہا ہے۔ چیف الیکشن کمشنر سکندر سلطان راجہ نے عوام سے اپیل کی ہے کہ وہ ملک کے روشن مستقبل کے لیے اپنا حق رائے دہی استعمال کریں۔ انہوں نے یہ بات رائے دہندگان کے قومی دن کے موقع پر کہی، جو آج منایا جا رہا ہے۔ سکندر سلطان راجہ نے کہا کہ عوام کو یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ ووٹ کی طاقت آپ کے ہاتھ میں ہے اور اپنا اور اپنے بچوں کا مستقبل ذہن میں رکھتے ہوئے اپنے ووٹ کا آپ استعمال کریں۔ انہوں نے کہا کہ الیکشن کمیشن اپنی آئینی اور قانونی ذمہ داریوں سے بخوبی آگاہ ہے اور شفاف اور پرامن انتخابات کے انعقاد کے لیے پرعزم ہے۔ انہوں نے کہا کہ حتمی انتخابی فہرستوں کی اشاعت اور ترسیل کا کام مکمل کر لیا گیا ہے۔ الیکشن کمیشن چند روز میں ڈسٹرکٹ ریٹرننگ افسروں اور اسسٹنٹ ریٹرننگ افسروں کو نوٹیفیکیشن جاری کرنے جا رہا ہے۔ انہوں نے کہا کہ چند روز تک انتخابی شیڈول بھی جاری کر دیا جائے گا۔ وزارت داخلہ نے پاسپورٹس کی پرنٹنگ میں تاخیر کے حوالے سے جعلی خبروں کی تردید کی ہے۔ وزارت داخلہ کی طرف سے جاری ایک پریس ریلیز میں کہا گیا ہے کہ بعض عناصر عوام میں انتشار پیدا کرنے کے لیے بے بنیاد خبریں پھیلا رہے ہیں۔ بیان میں کہا گیا ہے کہ محکمہ امیگریشن اور پاسپورٹ معمول کے مطابق لوگوں کو پاسپورٹ جاری کر رہا ہے۔ پاکستان سے غیر قانونی طور پر مقیم غیر ملکیوں کی باعزت طور پر اپنے ملکوں کو واپسی کا سلسلہ جاری ہے۔ گزشتہ روز ملک سے 2,268 غیر قانونی طور پر مقیم افغان باشندے اپنے ملک واپس گئے۔ اب تک 4,14,452 غیر قانونی طور پر مقیم افغان باشندے افغانستان گئے ہیں۔ پارسی برادری کی ایک وفد نے دن شاہ بی آواری کی قیادت میں کراچی میں ڈی جی رینجرز سندھ میجر جنرل اظہر وقار سے ملاقات کی۔ ملاقات میں ڈی جی رینجرز نے کہا کہ پارسی برادری نے قیام پاکستان سے اب تک ہر شعبے میں نمایاں خدمات انجام دی ہیں۔ وفد نے اس موقع پر کراچی میں امن و امان کے قیام کے لیے پاکستان رینجرز کی تعریف کی۔ انہوں نے اقلیتوں کی مذہبی تقریبات کے لیے حفاظتی انتظامات پر اطمینان کا اظہار کیا۔ پاکستان اسٹاک ایکسچینج میں تیزی کا رجحان ہے اور آج 100 انڈیکس 600 پوائنٹ سے زائد کے اضافے کے ساتھ 64,000 پوائنٹس کی حد عبور کر گیا۔ یہ مثبت رجحان ملک کی معاشی صورتحال کی بہتری کے لیے نگراں حکومت کی مؤثر پالیسیوں اور اقدامات کا مضمر ہے۔
معروف پاکستانی گلوکار، مذہبی اسکالر اور نعت خوان جنید جمشید کی آج 7ویں برسی منائی جا رہی ہے۔ جنید جمشید 2016 میں آج کے دن حویلیاں کے قریب طیارے کے خوفناک حادثے میں اپنی اہلیہ اور 45 افراد کے ہمراہ جاں بحق ہو گئے تھے۔ اسی کے ساتھ خبریں ختم ہوئی۔ مزید خبروں اور تجزیوں کے لیے آئیے ہماری ویب سائٹ پر radio.gov.pk اور فیس بک کے لنک ریڈیو پاکستان نیوز آفیشیل پر براہ راست ویڈیو اسٹریمنگ بھی ملاحظہ کیجیے۔